بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ سائفر کیس میں FIA نے چالان پیش کر دیا ہے، جس میں مضبوط گواہ کے طور پر اعظم خان کو لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پورا ایپیسوڈ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دیا ہے۔ یعنی کہ ایک سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ملکی راز فاش نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کے کنڈکٹ کو دیکھیں، یا ان کے اگر آپ حلف نامے کو دیکھیں، یا آپ ایک وزیر اعظم بینگ وزیر اعظم کے بارے میں اگر وہ اپنی عوام سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی حالات اور واقعات کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وزیر اعظم جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ لنک عوام سے ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت بھی ہو گیا ہے ہمارے سامنے کہ اگر کوئی گورنمنٹ، باہر کی گورنمنٹ اگر ڈائریکٹ پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر، یا صدر کے اوپر، یا آرمی چیف کے اوپر، یا ہمارے سسٹم کے اوپر، یا ریاست کے اوپر ایکشن کرتی ہے تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اور آج عوام بھگت رہی ہے۔ اس میں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں بھگت رہے، چاہے طالب پارٹی کچھ بھی ہو، لیکن وہ پھر حقیقت سے منہ موڑنے والی بات ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا اس 1.5 سال میں، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو 3 سال قید کی سزا ہوئی تھی، وہ اس نے اڑنا تھا، اور وہ اڑ سکتی تھی کیونکہ وہ 5 سال سے کم تھی، اور یہ بحث ہم آپ کے سامنے اس ٹائم کرتے رہے کہ یہ سزا جو ہے وہ ٹک نہیں سکتی، اور اس نے ختم ہونا ہی تھا۔ لیکن اب جو چالان پیش کیا ہے FIA نے، وہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہم اس کو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر ایک بڑی سزا مل سکتی ہے، 7 سال کی مل سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، پھانسی ہو سکتی ہے، ایسا کچھ بھی آپ کروا دیجئے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ اگر آپ کسی کو غدار ڈکلیئر کر ہی دیں، یعنی کہ اس سائفر کے بارے میں اگر ہم کہیں تو انہوں نے اگر بتا دیا کہ بھائی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فارغ کریں، لیکن ہونا ہی چاہیے تھا کہ سٹیپ 1 کے اندر اس سائفر کے اوپر اگر تحقیق ہو جاتی کہ کیا واقعی میں امریکہ نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ تھوڑا سا اگر یہاں پر کم از کم سپریم کورٹ سے ٹیک اپ کر لیتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن جس طریقے سے ذکر آیا باجوہ صاحب کا اور تمام لوگوں کا، وہاں پر معاملات بدلتے گئے، اور آخری میں آ کے عمران خان صاحب کے اوپر ہی وہ کیس آ گیا ہے، جہاں پر یہ 7 سال یا عمر قید یا پھانسی کی بات بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ جو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ہم اس پر ازیوم کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کیا کہا جائے گا۔ اب وہ اگر وہ 7 سال مان لیجئے سب سے چھوٹی سزا پکڑ لیتے ہیں، 7 سال قید کر دیجئے، تو ان کو انشور ہو جائے گا عمران خان صاحب کو کہ اب میں کہیں نہیں جا سکتا، اور مجھے 7 سال قید کاٹنا ہے۔ یہ ایک لمبا ٹائم ہے۔ ابھی تو وہ فائٹ کر رہے ہیں، ہی نوز کہ مجھے فائٹ کرنی ہے، اور ان کے حساب سے وہ اپنی فائٹ جیت جائیں گے۔ لیکن اگر 7 سال کے لیے آپ ان کو فکس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آپشن دیے جائیں کہ یا تو آپ 7 سال قید کاٹیں، یہ ازیوم کر رہا ہوں، یا پھر آپ جو ہے اگر چاہیں تو آپ ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر ملک چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو پورا کیریئر ہے، جو انہوں نے جو کچھ بنایا، جو کچھ ہوا، وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں کے اندر عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا، چاہے وہ ملک چھوڑ دیں، چاہے وہ جیل میں پھر پڑے رہیں کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو یہ آپشن بھی استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے کیوں نہیں وہ بیک ہوئے؟ وہ بیک ہو سکتے تھے، وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے تھے، وہ اپنی جان چھڑا سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی اپنے اس چیز کو استعمال نہیں کیا، اس پاور کو استعمال نہیں کیا، اور وہ قصوروار بن گئے۔ یہ ایک چیز جو ہے اس پر ورکنگ کی ضرورت ہے، یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کیوں سرنڈر نہیں کیا اور کیوں اس اندر پڑ گئے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو ایسا یہ ہونا ہی تھا اور ہوگا۔ لیکن شاہ محمود قریشی کے لیے میں کنفیوز ہوں، وہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ دوسری خبر اکثر میں شیئر کر لوں آپ سے، وہ شہباز شریف دورہ لندن میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرنے پر نواز شریف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ خبر آ رہی ہے۔ خبر کیا آ رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یو آر گوئنگ ٹو پاکستان، ٹھیک ہے نا، 21 اکتوبر کو آپ کو لینڈ کروا دیں گے، اینڈ دین یو ول بی آن یور اون، جو مرضی چاہیں آپ کریں وہاں پر۔ لیکن اور اس ٹائم حالات بڑے زبردست تھے کہ انہوں نے ایک تقریر ایسی کر دی کہ جس کے بعد جو ہے صورتحال یہ کہ میں باجوہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں جو وہ تھے ہمارے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس طریقے سے جو ہے نا کچھ انہوں نے گفتگو کی، جس کے بعد آرمی الرٹ ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہل گئی۔ انہوں نے بولا کہ جی کون آ رہا ہے، کون لڑنے کون آ رہا ہے، یہ تو کوئی لڑنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ نے آ کر حکومت کو اپنے حکومت، مطلب فار ایگزامپل اگر آپ نے حکومت کرنی تو حکومت کیجئے، یا سیٹلمنٹ آپ نے کہا تھا اس
بندے کے ساتھ رعایت کرنی ہے، یہ بندہ تو لڑنے آ رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بہرحال 48 گھنٹے کے اندر واپسی چلے جاتے ہیں شہباز شریف اور جا کر وہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی صاحب میں آپ کے لیے راستہ بناتا ہوں، آپ ہتھوڑا مار دیتے ہیں. تو بڑی مشکل سے جگہ بنتی ہے، خدا کے لیے آپ وہاں جائیں اور یہ اعلان کریں. اس کے بعد اسحاق ڈار کل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے فیض حمید کا معاملہ اور باجوہ صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. بیکاز شہباز شریف آ گئے ہیں تو انہوں نے پیغام دے دیا کہ وہاں پر صورتحال ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو الٹیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل جانا پڑے گا اور جیل میں رہنا پڑے گا. اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ضمانت والا معاملہ ہو جائے، کچھ بیماری دوبارہ سے کچھ ایسی آ جائے کہ جس میں آپ کو کوئی ریلیف لینا پڑے، ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتی جتنا ٹرسٹ شہباز شریف پہ ہوتا ہے. اور شہباز شریف جو ہے وہ اس ٹائم کھیل رہے ہیں، مطلب آپ کو صاف بتا دوں وہ اس ٹائم ہر ایک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس کا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو. اور شہباز شریف اچھا کھیل رہے ہیں، مطلب ہمیں داد دینی پڑے گی کیونکہ سیاست دان ہے وہ. اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو مذائقہ کیا ہے؟ اب اس میں اس کا سامنے بھائی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، عوام ہو، اپنی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہی از پلئنگ ویری گڈ. یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو. اوکے جی آگے چلتے ہیں. تو اگر کھکڑ صاحب کی بات کریں تو کھکڑ صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے، کچھ جسٹیفیکیشنز بھی دی ہیں اور کچھ باتیں بھی کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملا تو پھر ہم لوگ جو ہے حساب کتاب کریں گے، پھر ان کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو ہماری جو ریاست ہے دے آر ویری مچ پریپیئرڈ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہی بات ہے کہ مطلب قید یا پھر چلے جاؤ اینڈ سو آن. یعنی کہ ہماری ریاست اگر میں کہوں کہ اس ٹائم کھکڑ صاحب ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر میں یہ الفاظ ادا کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ریاست کے حساب سے عمران خان کو جگہ تو نہیں ملنی چاہیے اور نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ عمران خان کو جگہ دینے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئے سرے سے تو نہیں کہنا چاہیے، مگر وہیں سے شروع ہو جائیں گی جہاں پر وہ چھوڑا گیا تھا. اور اب تو بہت پرابلمس ہو گئی ہیں، اب تو بہت کچھ ہو گیا ہے. تو اب تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری ریاست ہے یا ہمارا جو پاکستان ہے وہ عمران خان کو سیاست میں جگہ دے گا، پرائم منسٹر بنائے گا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ان کی اس ٹائم مارکیٹ ویلیو ہے وہ، اگر میں نے قومی دن کی بات کروں آپ سے، تو قومی دن جو منایا گیا سعودی عربیہ کا، اس میں محمد بن سلمان نے اگر کوئی سیاسی لیڈر کو دکھایا ہے اپنے ویڈیو کے کلپ کے اندر، تو وہ صرف محمد بن سلمان کے ساتھ عمران خان کو دکھایا گیا ہے. جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان سے ہی ناراض ہے محمد بن سلمان، تو اس کا کلپ کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کلپ جو ہے جب تک محمد بن سلمان پاس نہیں کر دیں گے، وہ ایک دفعہ نہیں وہ 10 دفعہ پاس ہوتا ہے، تو وہ چل نہیں سکتا تھا. اگر وہ چلا ہے تو اس میں کہاں ہے نواز شریف، کہاں ہے شہباز شریف، کہاں ہیں تمام لوگ؟ یہ تمام چیزیں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایک کلپ آپ نے عمران خان کے رکھنا تھا. تو اس لیے ان کی مارکیٹ ویلیو تو ہے. اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ اگر معاشی صورتحال خراب ہوئی پاکستان کی تو اس آدمی کے اندر وہ کرزما تو ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں، اگر صرف اور صرف پاکستان کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اگر اسی سے ہی رابطہ کر لے، ہمارے جو بیرونی ملک پاکستانی اگر ان سے ہی بات کر لے تو پاکستان کو وہ مشکل سے نکال سکتا ہے. لیکن اگر انہیں بولنے دیا جائے تو ابھی تو وہ خود ہی پھنسے ہوئے. بہرحال اگلی بات کر لیتے ہیں. اسد عمر جو ہے اس مقدمے میں نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر بنایا گیا ہے، یہ میں وضاحت کر دوں یہاں پر. اچھا آخری بات کر لیتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب کو 14 اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا ہے. مریم اورنگزیب کی جان نہیں چھٹی اور وہ اس ٹائم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی اشتعال انگیز گفتگو کے مقدمے کے حوالے سے اپنا بیان قلم بند کروائیں گی، جسٹیفیکیشن دیں گی، انہیں کیا ہو گیا تھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا اینڈ سو آن. اگر انہوں نے مطمئن نہیں کیا تو مریم اورنگزیب کے لیے زیادہ بہتر وقت نہیں ہوگا آنے والا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.